محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت جس ماہ پر سے ہم گزر رہے ہیں اس ماہ کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، اور ماہ سفر کے سلسلے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا سفر، لوگوں کا جو عقیدہ ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، آپ نے اس کا انکار فرمایا. سفر کوئی چیز نہیں. سفر کو منحوس سمجھنا، سفر کے اندر نحوست کا عقیدہ رکھنا، سفر کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ سفر یہ ایسی منحوسیت والی ہے کہ سفر میں نکاح کرنا درست نہیں، تجارت شروع کرنا درست نہیں، اور کسی بھی اعتبار سے کاروبار کی ابتدا نہیں کر سکتے، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی کار خیر انجام نہیں دے سکتے. اس طرح کا عقیدہ دلوں میں بسانا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ جو لوگ بد ظنی کے شکار ہیں، بد خیالی کے شکار ہیں، بد فہمی کے شکار ہیں، جن لوگوں کے دل اور دماغ میں وسوسے قابض ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی نحوست پر اپنے تمام بربادی کو ڈال دیتے ہیں. ان کی جہالت، ان کی کم علمی، ان کی نادانی، ان کے کمزور ایمانی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ناکامیابی کو ان تمام چیزوں پر ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت نے خود خوش نصیب بندوں کو اپنے نصیبے کے اعتبار سے عطا کرتا ہے، بد نصیب لوگ اپنے نصیبے پر روتے رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے خوش نصیبی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر و شر کا مالک اللہ ہے، اور اللہ رب العزت تمام کے سلسلے میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. بعضوں کو اللہ دے کر آزماتا ہے، بعضوں کو اللہ لے کر آزماتا ہے، بعضوں کو اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتا ہے یہ مالداری کے حالت میں کیسا ہے، بعضوں کو اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ غریبی کی حالت میں کیسا ہے، یہ تونگری میں اس کے الفاظ کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، اقوال کیا ہیں، اور تنگ دستی میں اس کے افعال کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، اقوال کیا ہیں. یہ تمام اللہ کے طرف سے ایک آزمائش ہے. عجباً لامر المؤمن، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی بات ہے ایمان والے کے حق میں، فإن امر کلہ لہ خیر، اس کے لیے تمام اعمال خیر ہی خیر ہیں. وإن اصابته سرا فشکر فکان خیر لہ، اگر اس کو خوشی پہنچے وہ شکر ادا کرے وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے غم پہنچے وہ صبر کرے وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. خیر دونوں حالتوں میں ہے. آپ خوشی کی حالت میں بھی خیر ہی، غم کی حالت میں بھی خیر ہی. اگر آپ کو نفع ہے اس میں بھی خیر ہے، اگر آپ کو نقصان ہوا اس میں بھی خیر ہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اگر کوئی نقصان پر صبر کر لیتا ہے، جتنا نقصان ہوا
ہر دن اتنا مال صدقے کرنے کا اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، ہر دن اتنا مال صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے اس بندے کو جو بندہ اپنے نقصان پر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے۔ الغرض ثواب سے تو دونوں حالت خالی نہیں، یہ جو نحوست کا تصور ہے وہ کیوں؟ یہ عربوں کے ابتدائی زمانے میں، جیسے کہ میں نے محرم میں بتایا، عربوں کے نزدیک ایک عادت تھی۔ وہ عادت کیا تھی؟ وہ لوگ سفر اور محرم کو اپنے مرضی سے بدل لیا کرتے تھے۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا وہ خاندان والے سب اکٹھے ہو کر یہ طے کر لیا کرتے تھے، ارے بھئی ہم لوگ سب مل کر یہ طے کر لیں گے یہ مہینہ محرم کا نہیں سفر کا ہوگا، آئندہ مہینہ سفر کا نہیں محرم کا ہوگا۔ سب راضی ہیں؟ ہاں راضی ہیں۔ تو اس خاندان کے لیے وہ مہینہ سفر کا ہو جاتا تھا، حالانکہ ہوتا تھا وہ محرم کا مہینہ۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ مسلسل 3 اشہر حرم، حرمت والے مہینے، حرام والے مہینے، جس میں چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، کسی بھی اعتبار سے غلط کام نہیں کر سکتے، وہ یہ 3 مہینے ہیں۔ اور ایک مہینہ تو اوپر چلا گیا، رجب ذرا دور چلا گیا، لیکن یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔ تو یہ جو تینوں مہینے ہیں، یہ 3 مہینوں کے سلسلے میں لوگ یہ اپنے آپ کو روکے رہتے تھے، اپنے آپ کو چوری سے، ڈکیتی سے اور تمام وہ حرکتیں جس کے ذریعے سے جہاد اور لڑانا ہوا کرتا تھا، یہ تمام چیزوں سے رکے رہتے تھے۔ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، السفر من الصفر، صفر کہتے ہیں زیرو کو۔ صفر کسے کہتے ہیں؟ زیرو کو کہتے ہیں۔ بھئی جیسے ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھار، ارے بھی وہ بندہ اب صفر ہو گیا، بھئی اب تو وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایک زمانہ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا، یہ زمانہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا وہ اوپر تھا، یہ زمانہ ہے بالکل نیچے، صفر ہو گیا۔ جس طرح صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح سفر کی بھی کوئی حیثیت۔ کیوں؟ سفر میں گھر کے تمام افراد صفر ہو جاتے تھے۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ دیکھو ایک تو 3 مہینے تک ڈکیتی وکیتی جب نہیں ہوئی، ان لوگوں کا گھر نہیں چلتا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، پورے ڈاکو یا تو خود گھر سے خالی ہو جاتے اور دوسروں کو گھر سے خالی کر دیتے، یعنی دوسروں کے گھر پر لوٹ مار کر کے ظالم مظلوم پر ایسا ظلم کرتا، یا تو یہ پورے کے پورے مر جاتے، قتل کر دیتے اور پورا گھر لوٹ لیتے۔ جب پورا گھر لوٹ لیے، آدمی بھی ختم ہو گیا، تو کیا ہوا؟ گھر کے تمام افراد صفر ہو گئے، زیرو ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو اور دوسری بات کیا ہوتی تھی؟ تو لوگ سفر کے مہینے میں وہ سب کے سب پہاڑ چلے جاتے تھے، کھیتی میں جا کر بسیرا ڈال دیا کرتے تھے، جنگلوں میں بسیرا ڈال دیا کرتے تھے۔ جو لوگ شکاری ہوتے تھے وہ جا کر جہاں پر جانور ملتے وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے، پورا گھر کا گھر، گاؤں کا گاؤں خالی ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کو صفر کہا جاتا تھا کہ پورا گاؤں خالی ہو گیا۔ تو اس طرح لوگوں کے نزدیک سفر کے مہینے کو نحوست تصور بٹھایا گیا۔ سفر کا مہینہ راس کا مہینہ نہیں، سفر کا مہینہ یہ سب کے سب ویران ہو جانے کا مہینہ، یعنی گاؤں کے گاؤں محنت میں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں پورے کے پورے مزدور ہوں، 3 مہینے تک ان کو مزدوری نہ ملی ہو اور 4تھا مہینہ ملے تو پورا گاؤں خالی ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تو جب خالی ہو جاتا، کوئی آ کر دیکھے ارے بھی کیا گاؤں ویران ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ ارے بھی سب کے سب سفر کا مہینہ ہے، سب ختم ہو کر چلے گئے اپنے اپنے کام کے لیے۔ تو آنے والا یہ تصور کرتا، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، گویا یہاں پر کرفیو لگا ہوا ایسا تصور ہے، گویا سفر کا مہینہ منحوس ہے، گھر کے گھر، علاقے کے علاقے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سفر کو لوگوں نے منحوس سمجھنا شروع کیا، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد یوں کہا اسلام نے، ایک بات سمجھو، تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تمہارے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے تمہارا خیر،
تمہارا شر، اس کا تعلق تمہارے اعمال سے ہیں، تمہارے اقوال سے ہیں، تمہارے افعال سے ہیں. تم لوگ اس کا جرم اٹھا کر دین پر مت ڈالو. جیسے بعض لوگ محرم میں سفر میں شادی نہیں کرتے، کیا کبھی ان کے شادیوں میں کچھ ہو گیا تو کیا کہتے ہیں، میں بولی محرم میں شادی کرو نکو جی، کرو نکو جی، کرو نکو جی، محرم میں شادی کرایا ایسا ہو گیا. میں بولی سفر میں شادی کرو نکو جی، کرو نکو جی، سفر میں شادی کرے ایسا ہو گیا. میں بولی بے ایسا، کیونکہ عورتوں کا عقیدہ عموماً بد عقیدہ رہتا ہے. تو لوگ، عورتیں کیا کہتی ہیں کہ میں بولی سفر میں کاروبار شروع مت کرو، دیکھو ٹھپ ہو گیا. میں بولی میں ایک مت شروع کرو، دیکھو ٹھپ ہو گیا. لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. ان سے یہ کہنا چاہیے جناب محترم محترمہ، کیا ربیع الاول میں شادی کرے سو لوگ اب تک طلاق کھلا نہیں ہوا؟ ارے رمضان میں، شوال میں، دیگر وہ مہینے جو محرم الحرام کے مہینوں کے علاوہ مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں شادی کیے ہوئے لوگوں کے طلاق کھلا نہیں ہوا؟ سب ہوا. بیمار وہ نہیں ہوئے، سب ہوئے. حقیقت ہر انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حقیقت کا تعلق زمانے کے ساتھ، دنوں کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے یوں کہا جاتا ہے، دنوں کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو. برا بھلا زمانے کو مت کہو، نہ محرم کو برا بھلا کہو، نہ سفر کو برا بھلا کہو. لا تسبوا الدہر، اللہ نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں. انا الدہر کلہ اقلب اللیل والنہار. اسی لیے سورہ 3 کی میں نے آیت تلاوت فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات پھر فلہم اجر غیر ممنون. یہ فرمایا، کیا کہا؟ والتین میں کہا دیکھو انسان کو ہم نے بہترین، خوبصورت، حسین و جمیل بنا کر پیدا کیا. وہ ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، صرف چہرے کے اعتبار سے ہی نہیں، بدن کے اعتبار سے ہی نہیں، سوچ کے اعتبار سے تمام سے اچھی سوچ رکھنے والا، اچھے فکر رکھنے والا، اچھے کردار رکھنے والا، اچھے اخلاق رکھنے والا، اچھی عادتوں کا رکھنے والا. ان تمام چیزوں کی وجہ سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن ہم اسے اسفل السافلین کا، یعنی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. کیوں بنا دیتے ہیں؟ اس کا سوچ بگڑ جانے کی وجہ سے، اس کا عقیدہ بگڑ جانے کی وجہ سے، اس کے جذبات بگڑ جانے کی وجہ سے، اس کے خیالات بگڑ جانے کی وجہ سے بنایا ہم نے انسان، ہو گیا وہ حیوان. بنایا ہم نے انسان، ہو گیا وہ شیطان. بنایا ہم نے انسان، ہو گیا وہ جانور. بنایا ہم نے انسان، ہو گیا وہ درندہ. ہم نے اسے انسان بنایا لیکن فحاش، عیاش، بے حیا بن گیا. ہم نے بہترین، ہماری مینوفیکچرنگ میں، پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں، ہماری کریٹنگ میں کوئی کمی نہیں. کمی کہاں؟ اخلاق اس نے بگاڑ لیا، عقیدہ اس نے بگاڑ لیا، سوچ اس نے بگاڑ لیا، فکریں اس نے بگاڑ لیے، اس نے بگاڑ لیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم کا ایندھن بن گیا، اسفل سافلین کو چلا گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ کہا اگر عقیدہ درست کر لے. الا الذین آمنوا کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ درست کر لے. کیوں؟ اللہ کو ایک ماننا بھی عقیدہ ہے، حضور کو رسول ماننا بھی عقیدہ ہے، خاتم الرسول ماننا عقیدہ ہے، اللہ کو خالق و مالک رازق ماننا عقیدہ ہے، ستار اور غفار ماننا عقیدہ ہے، تواب ماننا عقیدہ ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، وہ 99 اعتبار سے اللہ کو تسلیم کرنا عقیدہ ہے. تو یوں کہا اگر وہ عقیدہ درست کر لے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کر لے، تو اللہ اسے اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا جو اجر کا کوئی حساب نہیں ہوگا. انتہائی بے پناہ اجر،
تو عرض کرنے کا منشا کیا ہے؟ عقیدہ درست کرنے سے جہنم سے بچیں گے، ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک نمبر جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے عزیز بھائیوں توجہ چاہتا ہوں، میں بہت بڑی بات کی طرف اشارہ بھی کروں گا آپ لوگوں کو اگر توجہ کے ساتھ دیکھو گے۔ زمانہ جب سے اسلام شروع ہوا، سب سے پہلے اسلام نے جو محنت کی وہ عقیدہ درست کرنے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عقیدہ درست فرمائے، تمام صحابہ کا عقیدہ، تمام صحابہ کو جوڑا، اور یہ ایک بات فرمائی آپ نے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی جاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے دیواروں میں بھی مسلمانوں کے لگے ہوئے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ۔ درگاہ میں چلے جاؤ لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بڑا مجمع جمعرات کو درگاہ جاتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں درگاہوں میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کے، عبادت کا لائق، مدد کا لائق، ہمدردی کا لائق، خالق و مالک، رازق و محیی و ممیت۔ اگر کوئی ذات ہے عزت دینے والی، ذلت دینے والی، زندہ رکھنے والی، موت دینے والی، کھلانے والی، جلانے والی، رکھنے والی، تباہ کرنے والی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات سب کچھ ہے، اور تم سفر کو کیوں کہتے ہو بھائی؟ سفر کیا چیز ہے؟ بعض بے وقوف لوگ آخری چاشمبا کیا کہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چاشمبا، آپ علیہ السلام صحت پا لیے تھے، باہر گئے، آپ نے گھوما پھرا، اس لیے آخری چاشمبے کو ہریالی کھندلنا چاہیے۔ ارے بے وقوفو، نادانو، جاہلو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری چاشمبا سخت بیمار ہوئے، سفر کے مہینے کے آخری ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بخار آیا 17 دن آپ بیمار رہے۔ اور اس دن میں یہ نہیں کہتا، دیکھو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس وقت تو حضرت صدیق اکبر نے امامت کی تھی، مصلی رسول پر کھڑے ہوئے صدیق اکبر، اور حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی تھی، حضرت صدیق اکبر نے مصلی سنبھالا تھا، حضرت صدیق اکبر نے صحابہ اکرام کو سنبھالا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمام کے ماوا ملجا سرکار نے بنا دیا تھا۔ یہ کہہ دیا آپ نے کہ اب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرو، جو بھی معاملہ ہوگا صدیق اکبر سنبھال لیں گے۔ اور آپ گوشہ نشی ہو گئے تھے، طبیعت ناساز ہو گئی تھی، طبیعت بگڑ گئی تھی، بگڑتی جا رہی تھی دن بدن۔ آخری ایام میں سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد سرکار نے سیدھے طرف کی کھڑکی جس پر پردہ لگا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا کر صحابہ کا معائنہ کیا، وہ پردہ ہٹا کر بالکل بعینہ ہی جس طرح وہ کھڑکی ہے اسی جگہ پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور آپ نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کی ایک مرتبہ دیدار فرمائی، معائنہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا نور نکلا، ہم لوگ قریب تھا کہ نماز میں فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور سب کا رخ خود بخود سرکار کے اس روشنی کی طرف چلا گیا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں سب انجانے میں خود صحابہ کرام کے کنٹرول میں نہیں تھی، منڈی سر خود بخود نظر ادھر چلی گئی۔ آپ نے دیکھ کر خوشی دل میں محسوس کیا آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے، صحابہ اب کام پر جم گئے، میں رہوں یا نہ رہوں کام کرتے رہیں گے۔
میں رہوں یا نہ رہوں عبادت کرتے رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں مانتے رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں چلتے رہیں گے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ ترکتکم، آپ نے کہا صحابہ میں تمہیں سفید چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم فی البیضاء، ایسے سفید چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا و نہارھا سوا، تم رات میں بھی یہ اسلام کے میدان میں چلتے رہ سکتے ہو، دن میں بھی چل سکتے ہو، کسی کی اب پریشانی نہیں ہوگی، کسی کی آپ کو انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں، چلتے رہو گے چلتے رہو گے چلتے رہو گے چلتے رہو گے، پورا دین میں نے سفید اور چٹیل میدان کی طرح صاف صاف بتا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کیا کیا؟ ان رسوم الجاہلیہ، ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موطوعہ، آپ نے فرمایا تمام زمانے جاہلیت کے رسومات کو میرے قدم کے نیچے رکھ کر روند رہا ہوں۔ تو وہ زمانے جاہلیت کے رسومات میں سفر کے مہینے کا عقیدے کا رسم بھی ہے، سفر کو منحوس سمجھنا آپ نے صاف فرمایا، لا سفر، سفر کوئی منحوس نہیں ہے، سفر کو برا بھلا مت بولو، سفر منحوس نہیں ہے، سفر کو برا بھلا مت بولو۔ کیوں بولتے ہو سفر کو برا بھلا؟ ولا سفر، بہت سارے عقیدے بگڑے ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں، ان تمام بگڑے ہوئے عقیدے کو آپ نے درست فرمایا، لا حام ولا طیرتا، طیرہ کہتے ہیں نحوست کو، الو، جیسے کہ عام طور پر دلندر دریا کو گیا، جھینگے پورے بنگے ہو گئے دلندر کی دلندر آگی سے۔ ہم خود اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک منحوس کا پلندہ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں با وہ سب کیا بھی نہیں با، میں نکلتے اس ٹائم کو دیکھا با کالی بلی کو، واپس آ جانا تھا ہمیں، وہ کالی بلی دیکھ کو گیا، دیکھ اس کی نحوست چھیے، اور جو میں نکلو نو کو جی کوا پکار رہا ہے، بلی آ رہی ہے، جاتے اس ٹائم کو گلاس گر گیا، جاؤ نو کو جی تھوڑی دیر بیٹھ کو جاؤ، جاتے وقت کوئی چیز گر گئی، جاؤ نو کو تھوڑی دیر رکو جاؤ۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مردوں کو تو تم لوگ بیان سننے کا نظام بناتے ہو، عورتوں کو تم نے کیا بنایا بھائی؟ مردوں کو تو جمعے کو ایک مرتبہ بیان سناتے ہیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں جمعرات کو کوئی بھی ایک دن متعین کرتے تھے، عورتوں میں بیان ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں حضور بھی بیان کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، اس میں گنے چنے چند عورتیں پہنچتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح مردوں کے لیے ہمارے یہاں ماشاءاللہ تفسیر کا نظام ہے، بیان کا نظام ہے، ہم لوگ باقاعدہ جوڑ وغیرہ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ بات، قیامت کے قریب اس وقت میں، جو قیامت کے قریب کا زمانہ جو چل رہا ہے اس وقت، پورے کرناٹک کا جو سینسس ہے وہ کیا؟ 1، ایک مرد ہے 2.5 عورتیں ہیں۔ بولو کتنے ہیں بھائی؟ ایک مرد ہے تو کتنی عورتیں ہیں؟ 2.5% 1% مرد ہے تو 2.5۔ کیرلا میں 3.5 سے 4 کی طرف، یعنی 1 کو 4 عورتیں ہیں، عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں ادھر بھی۔ مدراس کا حال، یہاں کا حال، وہاں کا حال، پورا ورلڈ لیول کے سینسس کے بعد لوگوں نے کہا اس وقت زمانہ یہ چل رہا ہے مرد کم عورتیں زیادہ، مرد کم عورتیں زیادہ۔ اب ان کی تربیت کے بارے میں کیا نظام بنایا ہم نے؟ مرد حضرات کو اگر آپ دل سے پوچھو
بھئی آپ کیا کرنا حضرت، میں اکثر دیکھتا ہوں شادیوں میں جب جہاں کہیں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، مرد تو رہے گا ماشاءاللہ متشرع، اچھا جبہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، عورت دین ایسا رہتی ہے گویا دین سے اسے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، نماز ہی نہیں، پردہ ہی نہیں۔ 90% شادیوں میں آپ چلے جائیے بے برقع آپ کو ملیں گے۔ آج اگر حجاب پر حالات آ رہے ہیں تو کیوں؟ جو بے حجاب ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے بھئی تکلیف تو، درد تو، دکھ تو ان کو ہوتا ہے جن کے گھروں میں حیا والی عورتیں ہیں۔ کل رات کے ایک فون آیا، بڑا ہنگامہ، کہنے لگی حضرت کیا بیوٹی پارلر جانا گناہ کیا؟ میں نے کہا بھئی وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا وہ کام کرنا تو گناہ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو چہرے پر سے بال نکالتی ہیں، جو دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرتی ہیں اور جو بہوؤں کو باریک کرتی ہیں، ان پر تو سرکار نے لعنت فرمائی ہے، اور جو بدن میں کدواتی ہیں، ٹیٹوز بناتی ہیں، اس پر لعنت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ فرمایا علماء نے اگر کسی کے بدن پر ٹیٹوز ہوں اس کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اتنا حصے میں پانی نہیں لگتا۔ اگر کوئی نو مسلم ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے بدن سے اس ٹیٹوز کو نکالے۔ اتنی بڑی بات، اب وہ وہاں سے کہہ رہی ہے نہیں میرے شوہر میرے سے لڑ رہی۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کے شوہر کا فون آیا، مجھے ایسا لگا گویا جان پہچان ہی کے لوگ رکھتے ہیں، ورنہ میاں بیوی کے پاس میرا نمبر کیسا جاتا بھائی؟ پھر 1 گھنٹے کے بعد بیوی کا فون آیا، میں نے کہا منع تو منع ہے۔ کہنے لگے نہیں میں پہلی بار کام کے واسطے گئی، جینس پہن لگ گئی، وہ پہن لگ گئی، وہ کچھ ڈریس کا نام لی، وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ڈریس کا نام لی۔ میں نے کہا دیکھو ماں، 3 چیزیں شریعت میں عورتوں کی لباس میں فرض ہے۔ نمبر 1 مکمل لباس کا ہونا، نمبر 2 موٹا لباس کا ہونا، نمبر 3 ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا۔ ٹائٹ لباس پہننا منع ہے، چھوٹا لباس پہننا منع ہے، باریک لباس پہننا منع ہے۔ اگر اس پر تمہارا شوہر لڑ رہا ہے بالکل لڑنے کا حق رکھتا ہے، بالکل لڑنے کا حق رکھتا ہے۔ یہودی، نصارہ، انگریزی کلچر اس وقت ہمارے گھروں میں پنپ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے عاجزانہ میری گزارش یہ ہے کہ اپنی اپنی عورتوں کو سنبھالو۔ عقیدے کے اعتبار سے بہت بگڑی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ عاملہ کے چکر میں پھرنے والی عورتیں ہیں۔ ذرا میرا داماد غصہ کر رہا، کیا تبھی کر کو دیو، وہ کیا بلاتے عامل صاحب کو مجھے نہیں معلوم، بلاتے ہیں تو انہوں ایک نیمبو ایک چٹی کیا بھی نہیں میں الگ رکھو ماں برابر ہو جاتا انہیں۔ کیا یہ سب کاما؟ میرے شوہر آج کل بہت پکار رہی کہتے بھی دیو، آج کل ہمارے کاروبار میں یہ نہیں کہتے بھی دیو، یہ کہہ کر بول بول کر گویا مسلمان ہی نہیں رہے، مسلمان ہی نہیں رہے۔ ارے تو اللہ کی بندی ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے کہا اے اللہ میرے حالات کو درست فرما، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیری بندی ہوں۔ ہم دونوں مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے۔ دلوں کو جوڑنے والا نوح علیہ السلام جب کشتی میں تمام جانوروں کو چڑھا رہے تھے، جانور تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے تو مجھے چڑھانے کو تو کہہ دیا، میں تو چڑھا تو دیا، ان لوگوں کی لڑائی کی چھڑائے گا کون؟ یہاں دیکھے تو شیر گھرلے کو کھڑا ہے ہرن کو، ہرن دیکھے تو تھرتھرالے کو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ہرنی۔ اب میں جا کو پوچھا کہ تو کیا حضرت ایسا گھرانا انہیں؟ یہاں دیکھے تو بلی، ادھر دیکھے تو چوہا، ان دونوں کے درمیان کیا عجیب و غریب دشمنی۔ ارے ان کو سنبھالے گا کون؟ چھوڑے تو ہنگامہ۔ فرمایا اے نوح ان کے درمیان دشمنی کس نے ڈالی؟ کہا جی آپ نے، میں ہی محبت ڈال دوں گا۔ کشتی میں جب تک تھے
بہن بہنوں کی طرح، بھائی بھائی کی طرح، ماں بیٹی کی طرح پیار و محبت میں یہ ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے کشتی میں زندگی گزارے. تو محبت ڈالنے والی ذات کس کی؟ ارے کس کی بھائی؟ اللہ کی ذات. یہاں وہاں کے چکر میں پھرو مت، یہاں وہاں کے چکر میں پھرو مت. آج کل مسلمانہ ذرا ہمارا ہاتھ دیکھو، بولو بھائی اگر ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ ہوتا، انہیں لکیراں دیکھو ہماری تقدیر بتانے والا فٹ پاتھ پہ بیٹھتا. کیا عقل جی تم لوگوں کی، واہ کیا عقل. انہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھتا کیا بھائی؟ انہیں کہاں کی رہتا تھا؟ دوسروں کی تقدیر بتا کر نکلا، یہی ایم جی روڈ میں الشور کے پاس نکلا، نکل کر 15 منٹ میں گیا انہیں ایکسیڈنٹ میں آؤٹ. تعویذوں میں کچھ ہوتا تو تعویذ کے دکانہ والے حضرت دعا کرو حضرت بے پاراں کم ہی بولتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے بڑے مالک تو انہوں ہوتے تعویذ کے دکانہ والے، اس لیے کہ انہوں کیا بھی ہونا برکت کا تغرا دیو، برکت کا تغرا دیتی. اس لیے لگو یہ ذرا حفاظت سے رکھما، برکت کا تغرا کہتے، یہ حفاظت سے رکھما، بچے کا تغرا کہتے، یہ حفاظت سے رکھما، اس کا تغرا اس کا تغرا بول کو گھراں کو گئے گو تو گھر کو کیسے کا دکھ رہا نہیں، درگاہ کیسے کا دکھ رہا، وہ چاروں طرف تغرے ہی تغرے. ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت بے برکتی بہت ہے کیا کریں؟ بزرگ کہنے لگے سب سے بڑا بے برکتی کا ٹرانسفارم تو ہے، دلندراگی کا ٹرانسفارم تو ہے، تو نکل جا گھر میں برکت آ جائے گی. بے برکتی کے اسباب جو میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے عرض کیا وہ یاد کرو. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس وقت یہ تمام سفر یہ ہے وہ ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح سفر میں ہوا. بولو بھائی کس میں ہوا؟ اور کائنات میں جو نکاح کا بیان ختم کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت پیدا فرما جیسے تو نے حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان پیدا کیا تھا. کرتے کہ نہیں کرتے دعا؟ ارے بولو بھائی آج بھی آپ لوگوں کے بھی نکاح میں کوئی بھی مولانا آئے ہوں گے تو کیے کہ نہیں کیے؟ تو یہی تو دعا کی اللہ علی اور فاطمہ کے درمیان جو محبت تھی ویسی محبت پیدا فرما، یا اللہ جیسے علی اور فاطمہ کو تو نے اولاد دی ویسے اولاد ان کو نصیب فرما. وہ اس سے بڑھ کر کامیاب نکاح امتیوں میں مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے اول درجے پر جو نکاح ہیں وہ نکاح میں وہ بھی ایک نکاح ہے جس نکاح کو عالم میں کامیاب نکاح کہا جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت علی اور فاطمہ کی زندگی میں کیا تکلیفیں نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئی. آخری دن حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی سے معافی مانگی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا فاطمہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بس اللہ کے لیے معاف کر دینا. تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے باوجود تجھے میں 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکا. مالداری اگر برکتوں کا سبب، اگر مالداری ہی کو برکتوں کا سبب مانتے، اللہ کی رحمتوں کا سبب مانتے تو حضرت علی سے بڑھ کر مالدار کون ہوتا؟ مال کوئی خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے. سنو اچھی طرح، مال کوئی خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے. مال کا آ جانا، گھروں کا مل جانا، جائیداد کا مل جانا، عہدے کا مل جانا، مقام اور مرتبے کا مل جانا خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے. خوش نصیب کون؟ یہ علماء فرماتے ہیں وہ جس کو فرما بردار بیوی مل جائے. خوش نصیب وہ جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد مل جائے. خوش نصیب وہ جو اللہ کو کبھی ناراض نہ کرے. خوش نصیب وہ جو کسی کا مال ناحق نہ کھائے.
خوش نصیب وہ جو بغیر قرض کے دنیا سے جائے، خوش نصیب وہ جو سب کی دعائیں لیتا ہوا جیے، خوش نصیب وہ جو سب کا ہمدرد و مسیحا بنے، خوش نصیب وہ جو مرنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے، خوش نصیب وہ جو کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اسے کہتے ہیں خوش نصیب۔ ہمیں جسے ملے اسے خوش نصیب سمجھ جا کر، یا اللہ اس کے سکا مجھے بھی دے ڈال، اس کے سکا، یہ دعائیں کرو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو انشاءاللہ وہ دے گا جو کامیاب بندوں کو اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط۔ ہم تو ہر سفر میں یہ بات کہا کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ بھی اپنے اولاد میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، ارے بھائی اعمال درست کرو، اللہ احوال درست کرے گا۔ ایک ہی جملہ، اعمال درست کرو، اللہ احوال درست کرے گا۔ اعمالکم عمالکم، احوال درست کرنا، اعمال درست کرنا تمہارا کام، حالات درست کرنا اللہ کے ذمے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔